أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو کسی کے نہ گھٹانے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی چوکھٹ پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، مفت پالا تھا کام کی عادت نہ تھی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہ ہو جید تو نہ صحیح سید جید ہر دار ہے مولا تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں نہ پہنچیں تجھے اولیاء غوث اعظم، تیری شان سب سے جدا غوث اعظم، ظہور جلال حسین ابن زہرا، ظہور جلال حسین ابن زہرا شبیہ حسن مجتبی غوث اعظم، نہ کیوں کر حل ہو مشکل سے مشکل مسائل کے ہیں ابن مشکل کشا غوث اعظم، پہنچتی ہے پھر کیسے نصرت خدا کی ذرا کہہ کے دیکھ یا غوث اعظم دستگیر۔ الحمدللہ ہم جن بڑوں کے نام لیوا ہیں جن کے ہم ماننے والے ہیں الحمدللہ وہ سارے جہادی تھے۔ حضور غوث پاک کے والد صاحب کا نام سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست انہوں نے نہ ہی جنگاں لڑنا تھی، اسی کہنے صوفی وہ ہوتا ہے جو کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں نے کہا صوفی کہتا کسی کو نہیں ہے، پھر کوئی اگر دین کو کچھ کہتے صوفی لمحہ بھی باندھا ہے انہوں ایک گال نہیں ہے۔ ہاں غوث پاک نے بایا نا پھر عیسائی نو جو انہوں نے کہا جناب ساڑھے نبی دی شان زیادہ ہے، آپ نے کہا ایک گلہ نہ کر، انہوں نے کہا نہیں ساڑھے نبی دی شان زیادہ ہے، قرآن چاہیا ہے کہ بھی ساڑھے نبی نے مردہ زندہ کیتے ہیں، تاڑے قرآن ہے ہی نہیں کہ تاڑے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیتے ہیں۔ غوث پاک نے نہیں آکا جی ہم اسی صوفی لوگ ہاں تے گھر بے کے گل کرنے ہیں، آپ نے فرمایا گل رسول اللہ دی عزت دیا گئی ہن میدان انسانوں بھی آنا ہی پینا ہے۔ غوث پاک خود میدان ہے، ایک غوث پاک نے جمعہ والے دن خطبہ دیتا، آپ نے فرمایا مسلمانوں رسول اللہ دے دین دیاں دیواراں آہستہ آہستہ کفر گراندہ جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ حضور دے دین دیاں دیواراں گر رہی ہیں، حضور دے دین دی بنیاد بکھر رہی ہے، تانوں مینوں کلیاں کلیاں نہیں ساریاں نو مل کے حضور دے دین دے دشمنوں دا مقابلہ کرنا پینا ہے، انہاں دے مقابلے چ کھڑا ہونا پینا ہے، کلیاں کلیاں نہیں۔ اے تے کفر نے چال چلی ہے نا، بابا جی فرماندے سن جڑیاں گلاں انہاں نے کرنیاں سن انہاں نے سازشاں کر کے ساڑے منہ او گلاں کروائیاں جڑیاں یہودیاں کرنیاں سن، ساڑے منہ او گلاں کروانے جڑیاں انہاں نے کرنیاں سن، اج مسلمان وہ خود گلاں کر دیں۔ علامہ اقبال کہنے نا تیری متاع حیات اہل ہنر کا سرور اور میری متاع حیات ایک دل ناصبور، مصلحتاً کہہ دیا میں نے تجھے مسلمان ورنہ تیرے نفس میں نہیں گرمی یوم النشور، ایک زمانے سے ہے چاک گریباں میرا، ایک زمانے سے ہے چاک گریباں میرا، تو ابھی بھی ہوش میں ہے یہ میرے جنوں کا قصور، خار جہاں میں وہ قوم کبھی ہو نہیں سکتی، عشق ہو جس کا جسور اور فقر ہو جس کا غیور،
اقبال کہندے او قوم کدی بھی ذلیل نہیں ہو سکتی جڑے حضور نال محبت بے باک ہو کے کردے ہوویں تے فقیر غیرت مند ہوویں. او قوم کدی ذلیل نہیں ہو سکتی جنہاں دے فقیر غیرت مند ہوویں تے جڑے حضور دے عاشق ہوویں تے بے باک. اقبال دا شعر ہے. اقبال کہندے بابا جی پڑھدے سن ناز ساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم. اقبال کہندے جدو دین دی گل کرانی ہوے ایہو جے بندے نوں دین دی گل نہیں کرانی جڑا میں لاب ہوے. اقبال کہندے گل او دے کینوں کرانی ہے جڑا بے باک ہو کے حضور دے دین دی گل کرے. چوں 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 والے کینوں دین دی گل نہیں کرانی او دے کینوں کرانی ہے جڑا محمد عربی دا غلام ہوے. اور میرے آقا مولا میری گل سن لو جنہاں دا کام کردے ہیں مالک بڑا دینا. اے میری توجہ لوگاں دی بھی ہٹ جاندی ہے تے ساڈی بھی ہٹ جاندی ہے. جنہاں دا کام کردے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. اسی لگے دے ہاں نہیں پورا پاکستان پریشان تھا ہی ہے. رو رہے ہیں پیسے دے پیچھے خزانے خالی ہیں فلاں خالی ہیں IMF قرضہ نہیں دے رہا یہ حالات ہیں وہ والے. وہی کہنے ہیں ساڑھا نا لبیک والوں کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے. میں کہا اتنا عجب لبیک کی آمدنی پہ کس لیے دیکھا نہیں یہ بھیک کی سوچے در کی ہے. اسی لگے ہیں تسی سانو ایویں سمجھا ہویا ہے مولوی کے پاس گاڑی کہاں سے آ کے. میں کمینیا جدے تو نعرے لانے ہیں کوئی مربیاں دا مالک ہونا ہے کوئی 40,000 دا ہونا ہے کوئی 50,000 دے مربے دا مالک ہونا ہے کوئی 60,000 مربے دا مالک ہونا ہے. جنہاں دا اسی نعرہ لینے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے. مالک کل کہلاتے یہ ہیں رب ہیں موتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں. ساڑھے آقا پوری کائنات دے مالک ہیں. عمران دا نعرہ لانا اللہ ہیلی کاپٹر دے بہ سکتا ہے. نواز شریف دا نعرہ لانا اللہ جہاز لے سکتا ہے. زرداری دا نعرہ لانا اللہ پراڈو دے بہ سکتا ہے. تے محمد عربی دا نعرہ لانا گڈی دے بوے تے کہندے مولوی کے پاس گاڑی کہاں سے آئی. میں کہ ایسی تینوں کہ تو کتھوں آیا. اسی کدی پوچھیا بھی نواز شریف دا پیو لوہار سی لوہاراں کول پیسہ کدھروں آیا. اسی پوچھیا کدی اسی کدی پوچھیا بھی عمران خان تے شوکت خانم دے نام تے چندے منگدا رہیا کھلا منگدا رہیا اور کھلا منگن والے کول پیسے کدھروں آئے. پوچھیا کسی کدی. ساڈا بھی تے بڑھدا ہے نا پھر جڑا چندے منگدا رہیا اودے کول پیسہ آ گیا بھی ہیلی کاپٹر بھی لے لے 300 کنال دے گھر وچ بھی رہ رہے اے کتھوں آیا. اسی نہیں پوچھ سکتے بھی زرداری دے ڈاکٹو سی اے تے ٹکٹاں بلیک کردا سی خورشید شاہ میٹر چور سی اے میٹر چوراں کول پیسہ کدھروں آیا. پہلے تو دے نا جو تو ہوندا کون ہے ساڈے کینوں پوچھن والا. ساڈے نال تے گل ہو کرے جے اپنے بڑے کوئی صاحب ہوئے ساڈا تے بڑا بابا ہے. ساڈے بابے نے کیا ہے اسی او کہندے اے گل حقیقت ہے یارو کنڈا کدی پھول نہیں ہو سکدا. اے گل حقیقت ہے یارو کنڈا کدی پھول نہیں ہو سکدا. جیڑا روشنی کرے جگ اندر اور دیوا کدی گل نہیں ہو سکدا. بے ایمان تے خادم رضوی دی ساری زندگی تول دے پھر دے نے جیڑی رضوی کٹی جیل اندر اس ایک رات دا مول نہیں ہو سکدا. اسی انہاں دے منن والے ہاں. ساڈے بابے کہے ساڈے جان تو بعد بھی اگر کوئی چیز ثابت ہو جاوے او جملہ بابا جی کہہ سکدن اسی تے نہیں کہندے میں کہ تسی ثابت کرنا کدی اسی حساب دین واسطے تیار ہاں. ساڑھے نال گل ہو کرے جے کوئی حضور دا غلام ہوئے 5,000 دے ووٹ ویچن والے مولوی صاحب یہ کر میں کہ اپنی اوقات ویکھی گلاں تو ساڑھے نال کر دے جنہیں تو منن والے پتر ہوندے ہاتھ کڑی نہیں لگی صرف عدالت مینم نے کیا ہونے آ کہنے میں امریکہ کے آگے کھڑا ہوں گا ہم غلام ہیں جو آپ کہیں وہ کر لیں ہم کسی کے آگے نہیں جھکنے والے. میں کہ پتر تو امریکہ کے کی کھلوڑا سی تو عدالت میڈم بھی نہیں سی پھر بھی لمحہ پہ گئے ہیں. میں ان کو کہنا عمران آیا تھا معافی مانگ رہا تھا میں کہ بس حالی تے ہاتھ کڑی بھی نہیں لگی حالی تے جیل بھی نہیں گیا حالی تے تیرے تے کچھ ہویا بھی نہیں ہنے نہ رون لگ پیا ہے. اے تے ساڑھے بابا جی سن 6 مہینے جیل کٹی پہلی رات آ کے گل کی تھی ستمگری درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اے ساڑھا قائد سی 7.5 مہینے جیل کٹی پہلے دن آ کے گل کی تھی مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. چھوٹی چھوٹی گل دے تسی گولی چلی نہیں تے لگی بھی نہیں پتہ نہیں کدھروں چلی کدھروں مڑ کے آئی سوئنگ ہوئی. اے نویاں گولیاں آئی ہیں جڑیاں سوئنگ بھی ہونی ہیں. اے قوم نو ٹکرن سارے یوتھیے جنہاں نو اللہ اقبال کہندا ہے نا اقبال کہندا ہے ایک گل انہاں نو کدی سمجھ ہی نہیں آ سکدی. علامہ اقبال تانوں پتہ ہے ساڈے بڑے غیرت مند سن. اسی تے پڑھیا نہیں علامہ اقبال کون سی اے تے سانو بابے نے دسیا نا پھر اسی پڑھ کم از کم سانو بھی تے چاہیے اسی پڑھ دے. علامہ اقبال قلندر لاہوری ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے. آخری ایام میں تے اتنا قرآن پڑھتے سن اتنا کہ ساری رات پڑھتے روندے رہندے سن تے صبح 2-3 گھنٹے دھوپے قرآن سکانا پیندا سی اتنا روندے سن. تے سید نذیر نیازی نے آپ نو آ کے آکھیا بھی اقبال تواڈے فلسفہ خودی کتھوں لئی ہے کیڑیاں کتاباں پڑھتے رہو یہ اتنے تسی خودی ہوتے شعر لکھن. تے انہیں کہا بھی کل میرے کول آئیں تے تینوں میں لکھا دیاں گا. تے او سید نذیر نیازی آ گیا انہیں کہا میں بڑا خوش قسمت بندہ بھی اقبال مینوں دسے گا میں فلانی چوں پڑھیا بھی میں تو بڑا خوش نصیب بندہ مینوں لکھوائے گا اقبال کسے ہن آج تک دسیا نہیں مینوں دس رہا. تے کعبی بن سے لے کے نذیر نیازی اگلے دن پہنچ گیا. جدو پہنچا تے علامہ اقبال نے آکھیا وہ سامنے الماری چو قرآن لے کے
کی لے گیا قرآن. انہیں آخیا بھی میں سوچا سی پتہ نہیں کہڑیاں کہڑیاں کتاباں فلسفے دیاں فلانے فلسفے دی فلانی قرآن لے کے آ گئے. انہوں نے کہا سورہ حشر کھول. حافظ نہیں سی لیکن قرآن دے ایک ایک چیز دا پتہ سی کیوں جو پڑھتے سن. اسی تے قرآن نو چھڑ دیتا, اسی انگریز والے پچھے نسے جا رہے ہیں. وہ ساڈے لیٹرین قرآن نو سٹ دین, وہ ساڈے قرآن نو اگ بھی لانے, اسی پھر بھی انہاں دے پچھے نسے جا رہے ہیں. علامہ اقبال کہندا ہے اور نذیر نیازی کہندا ہے کہ علامہ اقبال نے مینوں کہا بھی سورہ حشر کھولو. میں سورہ حشر کھولی تے اقبال نے قرآن دی آیت پڑھی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور میں وہ لوگ جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں اللہ پھر ان کو ان کی خودی سے غافل کر دیتا ہے. اللہ انہوں نے بھلا دیتا ہے پھر, اور یہی لوگ فاسق ہیں. اقبال کہتے ہیں میری فلسفہ خودی دا اے قرآن تو میرے. ساری زندگی اقبال قرآن پڑھے, اسی تے وڈیاں دی تعلیمات بھی کدی نہیں سانو. چلو تسی داڑھی آلیاں دی تے چھڈو, مولویاں دی چھڈو, او داڑھی منڈے دی تے مان لو, او ساری زندگی پڑھدا رہیا, تسی تے پڑھو. اسی تے قرآن پسے پش ڈال دیتا. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریک گناہ ہو کر. پھر اقبال نے بھی تو وہی سمجھدا سی نا جڑا قرآن جاندا ہوئے, وہ ساڈا بابا سی. آج تک کوئی نہیں سمجھ سکے. اقبال نے درد نو بھی وہی سمجھے جن دے اندر اقبال علی غیرت سی. علامہ اقبال تھی ایک اکھ نہیں سی, پتہ ہے تمہیں ایک اکھ دی بینائی شروع کینوں نہیں سی تے دوجی اکھ دی بینائی بھی آپ پڑھ پڑھ کے اتنا پڑھ دے سن, پڑھ کے آخری سال دے جڑے آخری ایام سن نا, اکھ دی بینائی ختم ہو گئی سی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, من سب نبیان, من سب نبیان, من سب نبیان. علامہ اقبال آخری ایام اتنا پڑھ دے سن, اتنا مطالعہ سی آپ دا کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دی دوجی اکھ دی بھی بے نہیں چلی گئی سی. تے کسی نے آگے گیا جناب اے بھی اکھ نہیں تے اے بھی نہیں, ہون پڑھو گے کیویں, کیا ہون تے اندر والی اکھاں جاگیاں. اقبال نے کہا ہن اندر والی اکھاں کھلیاں, ہن انہاں دی لوڑ نہیں. اے سن ساڈے بزرگ, تے اسی انہاں نو چھڑ دیتا, اپنے وڈیاں دی تعلیمات نو بھی چھڑ دیتا, وڈیاں دی لین نو بھی چھڑ دیتا, وڈیاں دے نقش قدم نو بھی چھڑ دیتا. اسی ٹر پہ انگریز دے پیچھے, اسی ٹر پہ عمران دے پیچھے, انہاں چولاں دے پیچھے جنہاں نو کلمہ بھی نہیں آندا. نہیں حقیقت گل ہے نا, ساڈے نال گل تے او کرے جن کم از کم لیڈر نو کلمہ تے آندا ہوے. کسے نے بھی ایک کلمہ پہلا کلمہ سیدھا نہیں پڑھیا. زرداری نے بسم اللہ پڑھی, کہندے بسم اللہ الرحیم. عمران نے کلمہ پڑھیا, کہندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پرویز الہی پڑھیا, کہندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تے نواز شریف پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کہ یار جنہاں پہلے کلمے دی حالت ہے او تواڈے قرآن تے میرے قرآن تے ایمان دی حفاظت کرن گے, او ساڈے بچیاں نو دین دی تعلیم دین گے, او ساڈے بچیاں نو قرآن نال لے آن گے. ساڈے بچیاں نو تے قرآن نال وہی لے آئے گا جڑا خادم رضوی والی لائن وچ کھڑا ہوئے گا. ہاں ساڈے بچیاں نو قرآن وہی لے آئے گا جڑا داتا علی حجویری والی لائن وچ کھڑا ہوئے گا. تے میرے آقا و مولا دا فرمان ہے. اسی تے حضور نے ویسے بھی حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی ہیں, آپ فرمانے حضور نے ارشاد فرمایا, صحابہ فرمانے حضور نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس سائڈ تو بڑے فتنے آن گے. مشرق وچ کون دن اسی تے ہیں, فتنے نہیں ہیں. اس تو بڑا کوئی فتنہ ہے جڑا فساد نو جہاد کرے. ابو جہل والے رستے تے چل کے کہے میں جہاد کر رہا ہوں. ابو جہل ہی دیاں نچاندا سی نا, بدر دے اندر ابو جہل دیاں نچا رہا سی, شراباں ہو پیا رہے سن تے صحابہ دے سجدے سن. جہاد تے سی جڑا صحابہ کیتا, تو ابو جہل دے نقش قدم تے چل دے, اسلام دی تعلیمات نو, اسلام دے جناب ساری ہسٹری نو دوجی لین لانا چاہندے ہو. جڑے ساڈے بزرگاں نے قربانیاں دتیاں, ساڈے وڈیاں نے حضرت خبیب بن عدی تختہ دار دے لٹکے, امیر حمزہ نے جسم کٹوا کے کلیجہ چبایا جی, حضرت انس بن نضر نے جسم دے بوٹی کروائی, حبیب بن زید نے جسم دے ٹکڑے کروائے, حسین بن علی نے جی اپنا سر نیزے تے چڑھوایا, اہل بیت اپنے ساری قربانیاں دتیاں. غازی ممتاز قادری پھانسی تے چڑھ گیا. ساڈے وڈیاں اس اسلام نو اسی چند ٹکیاں دی خاطر یورپ دے اگے بیچ دئیے. اتنے ساڈے وڈیاں قربانیاں دتیاں. لوگوں نے نہیں مولوی صاحب ایک مسجد دے اندر ایک گل ایک اور کی تیرے پیو دی گل کریے, کلمہ حضور دا پڑھیا تے گل انہاں دی کرنی ہے. اسی اور تے کسے دا جی مولوی صاحب سیاست نہیں ہے دین میں. میں کہ میرے کو وکھا کیڑی جگہ رب قرآن وچ آکھیا دین سیاست نہیں ہے. میں منن واسطے تیار ہوں, تو مینوں قرآن وکھا. کیوں میں تے مندا قرآن نو, میں انگریز ٹٹو یا انگریز دے ٹٹو علماء نو نہیں مندا, میں مننا رسول اللہ دی گل نو. تو رسول اللہ دا فرمان لیا میرے سامنے کہ دین سیاست نہیں, مذہب علیحدہ ہے, دین علیحدہ ہے. میں تینوں سیاست علیحدہ ہے, مینوں وکھا میں من لاں گا. ابو بکر صدیق دی گل لیا, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی شیر خدا دی گل لیا, میں من لاں گا. پاکان امت صحابہ اہل بیت دی گل لیا, امام اعظم دی گل لیا. تیڑے بڑے تے او سن, تو دے وڈیاں دے نقش قدم ہی, تو دے مقتدی نہیں ہے امام اعظم دا, مقلد ہی نہیں ہے جڑا امام اعظم دے رستے ہوتے نہیں ہے.
امام جڑا بندہ امام دے پیچھے کھڑا ہوئے، جڑا کام امام کرے دے پیچھے مقتدی نہ کرے، مقتدی ہے؟ امام صاحب سجدے جاندے، مقتدی صاحب رکوع چوں، وہ کہنے میں نہیں جانا سجدے سے۔ امام صاحب تحیات وچ بیٹھے ہوندے، وہ سجدہ کر رہے، کہنے نہیں نہیں میں تحیات وچ کیوں بواں، وہ بڑھدا ہے مقتدی۔ امام اعظم ابو حنیفہ 7000 قرآن جیل وچ پڑھن، جنازہ جیل وچوں نکلیا 30 کوڑے روزانہ لگدے سن، کیا یہ تقلید نہیں امام اعظم دی؟ میرے آقا و مولا امام الانبیاء ہو کے، نبیوں دے سردار ہو کے، میرے آقا و مولا نے چہرے ہوتے ڈنڈے کھا دین، اسی کھا دین کدی دین دکھاتے؟ میرے آقا و مولا امام الانبیاء ہو کے حضور نے دان مبارک شہید کرایا، حضور بدر وچ گئے، حضور نے نرم و ملائم سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے کبھی دلہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول۔ حضور سر تو لے کے پاؤں تک پھول ہی پھول، پھر حضور نے نرم و ملائم ہتھیں تلواریں چاویں، حضور خندق کھودیں، مٹی دے ٹوکرے حضور خود چاویں، شیب ابی طالب امام الانبیاء ہو کے 3 سال قید رہے نہیں رہے حضور، امام الانبیاء ہو کے قید کٹن تے آج علماء نو کی ہویا؟ انعامات ایویں نہیں آندے پھر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ انعام بڑا بڑا ہے، کھلوے صحیح، کوئی ایک گل نہیں ہے، ہاں کھلوے صحیح، کھڑن والا بنے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب میں تیرے غلاماں نو آزماواں گا، کیویں؟ اللہ فرماتا ہے خوف دیاں گا، بھوک دیاں گا، مصیبتاں دیاں گا، تکلیفاں دیاں گا، ہر شے لے لاں گا، پھر بھی کھڑے رہنا۔ اللہ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں۔ کدی نہیں سنیا تسی کہ اللہ نبی دے علاوہ کسی تے درود پڑھدا ہوئے؟ سنیا؟ جڑا دین واسطے تکلیفاں برداشت کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب خود صلوات پڑھتا ہے، جڑے دین واسطے تکلیفاں برداشت کرتے ہیں، مصیبتاں برداشت کرتے ہیں، اور رحمتیں بھی رب دیاں انہاں واسطے ہیں۔ میں آج تک نہیں پڑھیا قرآن وچ کوئی حافظ بیٹھا تے مینوں سناوے قرآن، اللہ نے قرآن وچ حاجی دی قسم کھا دی ہوئے، مینوں حاجی دی قسم، مینوں نمازی دی قسم، تسبیح پڑھن والے دی قسم، چلا کٹن والے دی قسم، فلانے دی قسم، تیرے دی قسم۔ اللہ نے قرآن وچ مجاہد دی قسم کھا دی ہے، مجاہد دے گھوڑے دی قسم کھائی ہے، مجاہد دے تیمم دی بھی قسم کھا دی ہے رب۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسط۔ ایک آیت سانو لے کے کھڑی ہے 75 سال تو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ 500 آیتیں جہاد دیاں کبھی بیان ہی نہیں کی تھی، ایک آیت ہے میرے نبی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ نہیں کہ میرے حبیب سارے واسطے رحمت بن، کیا بنا کے بھیجا ہے، سارے واسطے نہیں بننا بھی گستاخ رسول کعبے دے خلاف وڑیا تے پھر رحمت بننے تے بچ جاندا، ایویں ہونا نا جی۔ اگر حضور رحمت بن دے تے گستاخ تے بن دے، جنے عقبہ بن معیط جنے حضور تے اوجڑی سٹی، ساری زندگی سانو یہی دسے نا جس نے حضور پر اوجڑی ڈالی تھی اس کو حضور نے معاف کر دیا تھا، ایویں یہ بابے نے آ کے دسیا کوئی معاف شاف نہیں کرتا، جھوٹ مارتے رہنے، حضور نے تو خود دا سر لوایا جد بندے نے حضور تے اوجڑی سٹی سی، عقبہ بن معیط بدر دے موقع تے انہیں حضور دے کے معافی بھی منگی سی، حضور میں نے معاف کر دیو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بچیاں دے کی بنے گا، میں نے بچیاں دا واسطہ دینا معاف کر دیو۔ حضور نے فرمایا نار جہاں تو بھی جہنم میں، تیرے بچے بھی جان جہنم میں۔ گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ وَتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ، اے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، اے او محدث ہیں جنہاں نو جاگ دے حضور دی 70 تو 75 بار زیارت ہوئی ہے، اور 3.5 لاکھ۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے کتنی حدیثاں یاد سن؟ 10,000۔ اس لیے آپ نے حافظ العزیز بھی کیا جاندے، محدث علی پوری بھی کیا جاندہ ہے، ایڈے وڈی ہستی سن آپ۔ تو سید امام جلال الدین سیوطی نو 3.5 لاکھ حدیثاں یاد سن، اور کسی حدیث دے آپ نے ہوندہ نا کہ بھی یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، صحیح ہے، ڈائریکٹ سرکار کے پوچھتے سن، حضور آپ بھی حضور فرمانے ہاں پھر لکھ دے سن، ایڈی وڈی۔ آپ فرمانے قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ ایک شخص آئے گا، ایک گناہ بھی وہ دے خاتے چ نہیں ہوئے گا۔ آپ فرمانے حضور نے فرمایا، روایت نقل کی تھی آپ نے، حضور نے فرمایا ایک شخص آئے گا، ایک گناہ بھی وہ دے خاتے چ نہیں ہوئے گا۔ اللہ وہ دے سوال کرے گا، دس ہوئے میرے نبی، میرے تے میرے نبی دے یاراں دے نال یاری، میرے تے میرے نبی دے دشمناں دے نال دشمنی رکھی سی؟ کی سوال ہونے؟ میرے تے میرے نبی دے یاراں نال یاری، میرے تے میرے نبی دے دشمناں دے نال دشمنی رکھی سی؟ کہے گا یا اللہ نماز تے پڑھی سی، روزہ تے رکھیا سی، مسجد ٹیلاں میں لوائیاں سن، کھمبے میں جی مسجد دا مینار میں بنوایا سی، اے سی میں لوایا سی، پکھے میں لوائے سن، دروازے میں دیتے سن، غریباں دی شادیاں کرواندا سی، یتیماں مسکیناں دی کفالت کردا سی، جہیز دیندا سی، یا اللہ میں عمرہ بھی کیتا سی، حج بھی کیتا سی، یا اللہ میلاد بھی جاندا سی، یا اللہ نیکی دے کام کردا سی، یا اللہ کہ دیکھ میرے کول ایک گناہ بھی نہیں ہے، نیکی ہی نیکی ہے، ہر نیکی میں کیتی۔ حضور فرمانے اللہ نو جو دسے گا بھی رب نو نہیں پتا ہونا، اللہ کہے گا میں جڑا سوال کیتا وہ دا جواب دے، میرے یار دے دشمن نال دشمنی رکھی ہے۔ اگے جڑے وہ لفظ کہے گا نا جڑے حدیث دے لفظ ہیں، حضور فرمانے اللہ نو کہے گا یا اللہ میں تے بڑا صلح پسند آدمی سی، کی سی؟ محبت پسند، امن پسند، یا اللہ میں تے صلح پسند آدمی سی۔ حضور فرمانے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میں قرآن تُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمَ اپنے حبیب دے دشمنوں حرامی کیا ہے تو دشمنی بھی نہیں رکھ سکے۔
میں اپنے نبی دے دشمن نو سور دے منہ والا کہہ دیتا ہے، تو صرف دشمنی بھی نہیں رکھ سکیا؟ میں اپنے نبی دے دشمن نو لانتی کہہ دیتا ہے، تو دشمنی بھی نہیں رکھ سکیا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، میں اپنے نبی دے دشمن نو لوسی کتا کہا تو وہ بھی دشمنی بھی نہیں رکھ سکیا؟ رب نے آکھا نا ان تحمل علیہ یلہس او تترک یلہس، بھی جڑا رسول نبی اندر دروازہ چھوڑ کے فاطمہ او شیطان دی اتباع کر دین، اللہ فرما دے انہاں دی مثال دے کتے دی طرح ہے۔ یا اللہ کتے بھی دو طرح دے ہیں، ایک اصحاب کہف دا کتا ہے، اور اللہ کہندے نہیں او تے وفادار ہے کتا، او ان تحمل علیہ یلہس او تترک یلہس، جڑا زبان کٹ کے ہانکدا رہندا لوسی کتا، کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر، جڑا وفادار ہوندا اکے تے ہی بیندے مالک روٹی پان نہ کھان بیندے اسی بیٹھے ہاں، جڑا ہوندا تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو اجکل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں، ہوئے حضور دا غلام تے جائے آئی ایم ایف کول یورپ کول، پاکستان تائیں بدل سکتا ہے جو حضور دا دین تختو تے آنا ہے۔ اس تو علاوہ تسی لکھاں کوششاں کر لو، 75 سال تسی ویکھ لیا بلہ بھی ویکھ لیا، شیر بھی، تیر بھی، کاف بھی، گدڑ بھی، لومڑ بھی، پھر ویکھ لو ایک باری، لیکن ایک گل ضرور یاد رکھنا، مسجد وچ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اسی رہیے یا نہ رہیے، ایک گل میں قسم چک کے کہہ رہے ہیں پوری امت نو آخرکار آنا پھر بھی گنبد خضرات ہی پہنا ہے، اس کے علاوہ بچت نہیں ہے، جتنے مرضی چلے جان آنا ادھر ہی ہے، اگے حضور ہیں، حضور دے علاوہ نہ پاکستان بچ سکتا ہے نہ پاکستان دے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، ہاں حضور دے دروازے تے آنا پینا ہے، معافی منگنی پینی ہے، جھکنا پینا ہے، یا رسول اللہ تسی کرم فرماؤ تو پھر ہی حالات تبدیل ہونے، نہیں تو تسی اگے بھی ویکھدے رہے ہو حالات بدتر تو بدتر ہی ہو رہے ہیں، غریب غریب تر ہو رہے ہیں، امیر امیر تر ہو رہے ہیں، بدماش بدماش بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، بس حضور فرمانے اللہ انہیں کیوں کہے گا، او اللہ نے کہے گا یا اللہ میں کی سی صلح پسند، مجھے تو اچھا نہیں لگتا تھا یا اللہ کسی سے بغض رکھوں، مجھے تو اچھا نہیں لگتا، میں تو شریف بندہ تھا، میں تو محبتیں بانٹتا تھا، یا اللہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا میں کسی سے بغض رکھوں، دشمنی رکھوں۔ حضور فرمانے اللہ فرشتے نو کہہ جاؤ لے جاؤ اینو، اے او شخص ہے جڑا اللہ دی رحمت تو محروم ہوگی، کتھے گئے نمازاں، کتھے گئے روزے، کتھے گئے میلاد، کتھے گئے نیکیاں، ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل و رسول بندگی استاج ور کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے، یہ سب کچھ بعد کم ہے، پہلے رسول اللہ دی وفاداری کم ہے، حضور نال وفا نہیں، تسی نمازاں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات دیو، درود پڑھو، ذکر کرو، اذکار کرو، جو مرضی کرو، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، اسی جو مرضی قدرے، اگر حضور دی عزت، حضور دی ختم نبوت دی گل نہیں نا، ڈاکو ڈاکے مار دے رہن، دشمن دشمنیاں کر دے رہن، رسول اللہ دے دین نے لٹ دے رہن، اے تے علامہ اقبال دا شعر ہے، اقبال کہندا ہے جڑے مسلمان حکمران تے مسلمان جڑی قوم ہے نا، اقبال کہندا ہے اے ہیں شطرنج دے مہرے تے اتے بیٹھے انگریز، اے جڑے وزیر تے اے ہیں نہ انہاں نو پتہ ہے نہ تھلے قوم نو پتہ ہے، او جتھے چک کے لے جاویں جتھے مرضی لے جاویں، بس اے انہاں نو کھڑائی آ رہے ہیں، اے کھیڑی آ رہے ہیں، انہاں دے ہتھاں کھیڑی آ رہے ہیں، نہ انہاں نو پتہ ہے کہ وہ ساشن کی کر رہے ہیں، اور نہ انہاں نو پتہ ہے کہ حضور دے دین نال دشمنیاں کی نہیں کر رہے ہیں، انہاں نو پتہ نہیں کہ ساڈیاں دھیاں دی عزتاں لٹ رہے ہیں۔ میں آج تک جڑا بندہ کہندا نا مولویاں نو نہیں پتہ، سانو دنیا دا زیادہ پتہ ہے، مینوں کوئی بندہ کھڑا ہو کے دسے کہ دنیا دے کسے کونے شہر ملک حصے دے وچ مسلمان دو علاوہ کسی یہودی عیسائی بت مت ہندو سکھ مشرک کافر کسے کافر دی بیٹی دی عزت کسے ملک کسے شہر کسے حصے لٹی جا رہی ہوئے، مینوں دسے کیڑی جگہ لٹی جا رہی ہے؟ دنیا دے جس کونے جاؤ شہر جاؤ ملک جاؤ مسلمانوں دے دھیاں دی عزت لٹیا جا رہی ہے، شام فلسطین عراق چائنا بھارت برما جتھے جاؤ مسلمانوں دے دھیاں دی تے اسی گل کرن والے دہشت گرد ہو گئے یار، نبی دی تلوار دی گل کرن والے دہشت گرد، جنہاں دے قسمہ رب کھاوے گھوڑے دیاں قسمہ، جس گھوڑے ہوتے مجاہد بہ جاوے اللہ کہندے میں تے حضور فرمانے اس گھوڑے دا پیشاب بھی نیکیاں دے اعمال تلے گا، جس گھوڑے ہوتے عام مجاہد بھاوے اللہ او دے گھوڑے دے پیشاب نیکیاں دے اعمال تلے گا۔ دسو پھر جڑے گھوڑے ہوتے حسین ابن علی بیٹھے، ابو بکر صدیق بیٹھے، عمر فاروق بیٹھے، عثمان غنی بیٹھے، مولا علی بیٹھے، پھر اس گھوڑے دے پیشاب دے برابر دے بابا صحیح کہندا سی پوری امت بھی نہیں ہے۔ ایک گلاں تانوں سمجھڑیاں بھی پینیاں تے آنا بھی حضور دے دین نال پینا ہے، اس تو علاوہ تسی جو مرضی کر لو، حضور دے دین دے علاوہ چارہ نہیں ہے، حالات بدتر تو بدتر ہون گے، تسی اپنے پچھلیاں اپنے دادے نو ہی ویکھ لو، پر دادے نو ہی ویکھ لو کہ برکتاں کس وجہ تو سن، قرآن دی وجہ تو سن تے نمازاں دی وجہ تو سن، اسی نماز بھی چھوڑ دیتی قرآن بھی چھوڑ دیتا تے واپس آنا پینا حضور دے، اے نہیں کہ ایتھے اور گل باہر اور گل اوتھے اور گل ایتھے گل، حضور دا غلام ایتھے بھی آئی باہر بھی ہوئی، ہاتھ کڑے لگے پھر بھی ہوئی، جیل جائے پھر بھی ہوئی، باہر آئے پھر بھی ہوئی، اے نہیں کہ حالات خراب ہونے کہ نہیں میں تو نہیں تھا میں تو نہیں تھا میں تو نہیں تھا، اس سوچو۔ ہن پھر عمران نے اعلان کر دیتا ہے کہندا جی اج انہیں لا تشرون دے زمرے چلے جانے نا، حضور نے بابا جی فرماندے سن جڑے حضور دی گستاخی کر بیٹھے تے او اسد عمر کہندا عمران خان کے پاؤں کا سٹی سکین ہوا ہے،
پتہ ہے سٹی سکین دماغ دا ہوندا ہے لیکن وہ کوئی پتہ نہیں لمحہ ہے نا پھر وہ دماغ ادھر ہو گئے وہ کہنے عمران خان دا ویسے دماغ پیریں چونا ہے نا وہ گل تو صحیح کر دیتی نا انہوں نے آگے کہتا ہے عمران خان کے پاؤں کی شہرک پھٹ گئی ہے اور کہہ رہے ہیں پوسٹ مارٹم ہوا ہے عمران خان کے پاؤں کا سنیا ہونا ہے تسی لا تشرون تمہیں آج عمران خان کہہ رہے ہیں میرے قتل کی ایف آئی آر نہیں ہوئی کہنا ہے میرے قتل کی ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے سوچو نا کہ کہہ کی رہے انہوں پتہ ہی نہیں ہے ساڑھے منہ چو نکل کی رہے کہ جو حضور دے دین نال دشمنی کر بیٹھے ہیں غدارہ نال پاکستان دی تاریخ دے اندر میرا کلم کھلا سوال ہے میں نے کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کے دسے کہ انہوں نے لیڈر ہی چک کسی ایک لیڈر نے پاکستان دے اندر 75 سالہ تاریخ دے اندر 14 کروڑ دی مسجد کسی جگہ بڑھائی ہوئے کوئی اٹھ کے دسے میں نے توڑے ہی چو دسے میں نے اے تے بنے کلمے تے نہ دے لیکن میں دس سکتا 14 کروڑ نہیں 14 ارب دا سکھاں دا گردوارہ کرتارپور بنے 400 مندر بنے 100 بن چکے ہیں تے ایکڑ ایکڑ جگہ مندرانو دے رہے ہیں اے اٹک دے اندر 400 کنال مرزائیاں نو دیتی نے 200 کنال جگہ اسلام آباد دیتی نے مرزائیاں نو اور مسجد دے بیلے ٹی وی دے ٹیکس ہوندا ہے پتہ ہے تانوں مسجد دے بیلے ٹی وی دے ٹیکس لگاوندے بھی مسجد دے ٹی وی چل رہی سی تے پیسے دیو تے سین ماہ دا آدھا بل معاف ہے مطلب لکھ آیا تے 50,000 معاف کنجر خانیاں دا آدھا بل معاف تے اللہ رسول دے گھر ٹی وی دے پیسے قیامت والے دن تے کنجر خانے تے تباہ ہو جانے مسجد عرص تے چک لینی اے بولن کیا اے مسجد والی جگہ اللہ عرص تے چک لے گا اے بولے گی کہ کی ظلم ہویا کرونا آیا تے قوم بھی لمبی پہ گئی بس میری آخری گل دسو پاکستان میں کتنی مسجد ہیں لکھاں دی تعداد چل ایویں اللہ رسول دین گنی ہیں چند ہونی ہیں شاید دی گل ہے نہیں تو کوئی چودھری دی ہے کوئی ایم پی اے دی ہے کوئی ایم این اے دی ہے وڈیرے دی ہے سردار دی ہے کوئی مولوی صاحب دی ہے کوئی پیر دی ہے کوئی سید دی ہے کوئی علاقے دے چودھری دی نمبردار دی ہے کوئی چیئرمین دی ہے کوئی علاقے دی کمیٹی دی ہے کیوں مطلب کی ہے بھی اس علاقے اس ممبر دے ہوتے کمیٹی والا دین بیان ہوتا ہے جیڑی سردار دی ہوتے سردار والا دین بیان ہوتا ہے وڈیرے دے ہوتے وڈیرے والا دین بیان ہوتا ہے وڈیرے دی طبیعت دے خلاف گل ہوئے مولوی نو کٹ دینے پھر اللہ رسول دی نہ نو تے مسجد وڈیرے دی اللہ رسول دی دے آئیں اور جھوٹ مار دے جڑے میں اللہ رسول واسطے اللہ رسول واسطے ہوندی تے وڈیرا کہندا اوئے دین میرے خلاف بھی کہندا تے میرے ایتھے بیٹھ کے گل کرنی ہے دین کہندا ظالماں دے خلاف کہ جیڑا مرضی ظالم ہے تو گل کرنی ہے لیکن اسی تے ایک مسجد ایسی ویکھی سی اس تو پھر شروعات ہوئی ہے جامع مسجد رحمت للعالمین ساڑھے بابے نو 6 مہینے جیل سٹے تے بابے باہر آ کے کہا پتر بچے لگ دے ہو گل تے ہوئی ہونی ہے جو میرے آقا دس کے گئے بس اتنے گل ہوئی ہونی ہے پھر بابے نے کی تھی اس تو بعد الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان پھر ہر جگہ جگہ الحمدللہ جڑیاں چند مسجد ہیں لبیک والے نہیں ہیں جتھے اللہ رسول دی دین دی گل ہوندی ہے اور کھلے عام جو مرضی حق گل ہوئے ہوئی ہوندی قرآن و حدیث دے مطابق ہوندی ہے اگر قرآن حدیث دے خلاف کو گل کری ایسی تو سانو نپو یہ فلانا یہ کہتا ہے یہ مولوی صاحب یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے قرآن دے وچ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 3 آیات ہیں سورہ مائدہ شریف دیاں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جڑا قرآن اسی تانوں دیتا ہے جڑا دین اسی تانوں دیتا ہے جڑی شریعت اسی تانوں دیتا ہے جڑا قرآن دے مطابق فیصلے نہیں کردا دین نو نافذ نہیں کردا شریعت نافذ نہیں کردا وہ کافر ہے ظالم ہے فاسق ہے پھر قرآن جو کٹ دے یہ بھی سیاسی گل ہے میں کہڑے اپنے پیو دی حکومت دی گل کرنا ہے میں بھی تے رسول اللہ دی حکومت دی گل کرنا ہے قرآن دی حکومت دی گل کرنا ہے نا بھی قرآن دا نظام ہونا چاہیے قرآن دے مطابق فیصلے کوئی ایک ہو رہا ہے ایتھے شراب دے بل پاس ہو رہے ہیں زنا دے بل پاس ہو رہے ہیں ٹرانسجنڈر دے بل پاس ہو رہے ہیں ختم نبوت دے ڈاکے مارے ہیں تو مسلمان نہیں جی بلہ آیا شیر آیا تیر آیا کاف آیا گدڑ آیا لمڑ اور نہیں مولویاں نو ایویں انہاں نال ویر ہے ایویں کاوڑے پھردے نے انہاں دے نال کوئی ذاتی اختلاف ہے اے مولویاں نو کی میں کہ پتر اے مولویاں نہیں آنا انہاں نو ووٹ دین نال ضائع ہو جانا ہے انہاں نے آن نہیں دینا اے نہیں میں کہ پتر امریکہ دے نال پوری دنیا اسلامی ملک بھی تے کفر بھی سارا افغانستان دی آبادی کتنی ہے پتہ ہے 4 کروڑ ساڑھا 7واں حصہ بھی نہیں پڑھتے 7واں حصہ پڑھتے ہیں زیادہ چلو 6واں 7واں تے او 4 کروڑ بھی امریکہ دے مخالف نہیں سن اون دے وچوں بھی لاکھ ہونے 90,000 لاکھ ایک دی تعداد ہونی ہے طالبان دی تے امریکہ آگے جھکے نہیں انہوں نے کہا اسی کھڑے ہاں ایک صدی پورا لڑے پہلے برطانیہ کتنا سورج گروپ بابا جی فرماندے سن انگریز دے سورج گروپ نہیں ہوندا سی پورے حکومت اے افغانیاں نے لمبا پایا انہوں نے انگلینڈ چھوٹا جہا بن گیا انہاں نالوں بھی گھٹ آبادی ہے انہوں نے بھی لمحہ پایا پھر روس نے بھی لمحہ پایا جھکے نہیں انہوں نے اگے پھر امریکہ آیا انہوں نے کہا پوری طاقت نہ لا 22 سال وہ پورا اسلحہ لے آیا انہوں نے کہا ہونا پھر آئے تے نسے جہازاں دے پرکھ دے پران دے لٹک کے جا رہے سن میں کہ امریکہ دے یار تے امریکہ دے سارے اعلی کار رل کے افغانستان دے مولویاں نو نہیں روک سکے تسی دے غلام و دین کیویں روکو گے
دین تے آنا ہے دین رسول اللہ دا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت تو پہلے پوری دنیا وچ اسلام آنا ہے. انہیں آنا ہے. اسی رہیے یا نہ رہیے دین آنا ہے. ہاں یہ بالکل اپنے کنوں ذہنوں کٹ دے ہو کہ مولویاں نہیں آنا. مولویاں نہیں, دین آنا ہے. تے لے آگے مولویاں ہی آنا ہے. یہ نہیں سنے بھی مولویاں نہیں آنا. آنا دین ہے تے لے آنا مولویاں ہی ہیں. اور تسی کھڑا ہونا ہے, تسی کھڑے ہو. مولوی دا مقصد کیا ہے بھی دین پڑھنا لا. اتنی کوئی ساڑی کوئی گھر بھی رہا. یہ رسول اللہ دا دین ہے. حضور ڈیوٹی لا گئے. حضور نے فرمایا میری امت دے علماء حکمرانہ دے اگے دین نہیں بیچن گے. جڑے بیچ رہے ہیں علماء نہیں ہیں حدیث دے مطابق. میری گل نہیں. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل دے مولوی حکمرانہ کے پیسے لے کے وک جاندے سن. حضور نے فرمایا لا 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 میری امت دے علماء نہیں وکن گے, نہیں وکن گے, نہیں وکن گے. جڑے وک رہے ہیں پھر وہ تو نہ ہوئے. حدیث ہے, میری گل نہیں. حضور نے فرمایا نہیں وکن, جڑے وک رہے ہیں وہ حدیث تو نہیں ہیں, وہ علماء ہی نہیں ہیں. پھر حضور نے فرمایا میری امت دے علماء نہیں وکن گے. جڑے وکے وہ علماء تو نہ ہوئے حضور دی امت دے. ساڑا کام ہے تانوں دسنا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. آ جاؤ حضور دے دین نال کھڑے ہو. اپنے علاقے چ کام کرو. گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے لوگوں نے دسو بس بھی بڑھ نہ بلہ آیا, نہ شیر آیا, نہ تیر آیا, نہ کاف آیا, نہ گدڑ آیا. بس محمد عربی دا دین آیا. کرنی ہے کہ محنت نہیں کرنی؟ گھر گھر پیغام دینا ہے کہ نہیں دینا؟ ساریاں دینا ہے یا نہیں؟ حالی کچھ دی ہے سوچ. میرے لگتا ہے باقی دے ہتھاں نوں کیڑے لگے ہوئے ہیں جڑے لکا کے بیٹھے ہیں. ہاں ان ہتھاں نوں کیڑے ہی لگنے ہیں جڑے حضور واسطے نہیں اٹھے جانے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرماتا ہے زمانہ بند ہونے گے, ہاتھ بولن گے. قبر وچ کیڑے ہی کھانے ہیں. ساڈے ہاتھ دے نیڑے لگا بھی صحیح نا کیڑا, ہاتھ بولے گا پرے ہوئے تینوں پتہ نہیں اسی محمد عربی دی غلامی کرتے رہ گئے ہیں. ساڑے دے ہاتھ بولن گے, جس دے نہیں بولن وہ لکا کے بویں. جنہاں دے ہتھاں نوں فالج تے انہاں دے ہتھاں نوں رہنا فالج ہی. جنہاں دے ہاتھاں رسول اللہ واسطے وہ فالج والے ہوئے بھی صحیح تے چکے صحیح ہو جانیں گے انشاءاللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک. حضرات گرامی راستہ چھوڑ دیں, راستہ چھوڑ دیں گے. نظم و ضبط کا خیال رکھیں گے, نظم و ضبط کا خیال رکھیں گے. بسم اللہ. حضور تشریف لیں. نظم و ضبط کا خیال رکھیے, راستہ چھوڑ دیں.